اب آئیے آگے، کیونکہ آپ تھک جائیں گے۔ میرا تو موڈ ہے کہ میں سناتا رہوں، اس لیے میں شارٹ کر رہا ہوں۔ اب لیاقت و کمال کی بات دیکھتے ہیں۔ حسن و جمال تو آ گیا، اور اعلیٰ ترین پیرائے میں نبی کریم علیہ السلام کا حسن و جمال ہمارے سامنے آ گیا کہ آپ سے حسین و جمیل کائنات عالم میں کوئی بھی نہیں ہے، مسلمہ حقیقت۔ اب لیاقت و کمال کی بات کرتے ہیں کہ آپ کی لیاقت کیا، آپ کا کمال کیا۔ آپ کی لیاقت و کمال کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کریمہ کے ابتدائی حصے میں بیان کر دیا اور فرمایا کہ آپ کی لیاقت و کمال یہ ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ کی پوری سیرت، آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو، آپ کی راتیں، آپ کے دن، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا کہنا، آپ کا علم، کائنات عالم میں جتنی بھی ہستیاں گزری ہیں ان سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ جب علم کی بات آتی ہے تو اللہ اپنے کلام میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال علم کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ محبوب آپ کو ہر اس چیز کا علم ہم نے دے دیا جن کو آپ نہیں جانتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفعت کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اور جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوپر آنے والی ہر گھڑی کی باری آتی ہے تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ پر آنے والی ہر گھڑی جانے والی گھڑی سے اعلیٰ ہوگی۔ جناب نبی کریم علیہ السلام اپنی لیاقت اور اپنے کمال کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دیگر انبیاء پر 6 اعتبار سے فضیلت دی گئی۔ پہلی فضیلت یہ کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم بنایا، میں بڑی سے بڑی بات کو مختصر ترین الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرا رعب دشمنوں کے دلوں میں پیدا کر دیا، رب کائنات نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا، اور میرے لیے پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد قرار دے دیا۔ اس سے پہلے کسی کو بھی یہ نہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے امت کو بھی یہ عطا کر دیا گیا۔ میرے لیے رب کائنات نے پوری مسجد کو پوری زمین کو پاکیزہ کر دیا، اور مجھے تمام انسانیت اور تمام لوگوں کی طرف اور تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیج دیا گیا، اور مجھے کمال و لیاقت اس درجے کا اللہ نے عطا کیا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قیامت تک انہی کا چرچا ہوتا رہے گا، قیامت تک انہی کا ذکر ہوتا رہے گا، قیامت تک انہی کے کمالات بیان کیے جاتے رہیں گے، قیامت تک انہی کی لیاقتوں کا ذکر ہوتا رہے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے قلب لگاؤ کہ پہلی وجہ حسن و جمال، دوسری وجہ لیاقت و کمال، اور اب آئیے حسن و نوال کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جود و سخا کیا تھی۔ جود و سخا کا عالم یہ ہے کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی جملے میں نبی کریم علیہ السلام کی سخاوت اور آپ کے احسان و نوال کو بیان کر دیا اور کہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود البشر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے، ایسے سخی کہ کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ کسی قسم کی بھی پریشانی لے کر، مالی پریشانی، گھریلو پریشانی،
زندگی کے دیگر معاملات کی پریشانی، آپ کی سخاوت کا دائرہ کار اتنا وسیع تھا کہ کوئی خاتون بزرگ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے بڑھاپے میں آ کر مجھے اس طرح کہہ دیا، عرب کے رواج کے مطابق میں اب اس پر حرام ہو چکی ہوں، اب بتائیے میں کیا کروں؟ میں جب جوان تھی تو میرے والدین زندہ تھے، اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، اب میں کیا کروں؟ اگر شوہر سے جدا ہوتی ہوں تو بچوں کو کون پالے گا؟ اگر بچوں کو چھوڑتی ہوں تو اس صورت میں میری شفقت، میری معذرت کو تسکین کیسے ملے گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مسئلے کو حل فرمائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حاضر ہیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں وہ عرض کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ ان کے در پر آئے ہوئے کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ سورۃ المجادلہ کی ابتدائی 5 اور 6 آیات کریمہ کو نازل کیا اور فرمایا کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ کر اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی ہے۔ یہ ہے احسان و نوال کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 3 وجوہات ہیں سامعین محترم جن کی وجہ سے ہمارا سب سے زیادہ قلبی لگاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے، لیاقت و کمال کی وجہ سے، احسان و نوال کی وجہ سے۔ دنیا میں کسی بھی اعلیٰ ترین ہستی کو اٹھا لیجئے، کسی میں 2 ہوں گی تو 1 نہیں، کسی میں 1 تو 2 نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام میں بیک وقت 3 ہیں اور اعلیٰ ترین درجے میں ہیں۔ یہ بھی آج اب آئیے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے قلبی لگاؤ کی پھر بنیادیں کیا ہونی چاہیے۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ ہمارا قلبی لگاؤ انہی کے ساتھ ہونا چاہیے، تو اب قلبی لگاؤ کی بنیادیں کیا ہونی چاہیے، اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا قلبی لگاؤ ان کے ساتھ ہے؟ صرف زبانی جمع خرچ سے تو نہیں، جیسے آج کل نعت خوانوں کو آپ دیکھتے ہیں، سب نہیں، نام نہاد جن کی 1 رات کی فیس 1 لاکھ روپے لوگ دیتے بھی ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے ان کو بھی شہرت مل جاتی ہے، دونوں کا کام ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا پھر اللہ مالک۔ وہ زبانی جمع خرچ اسلام میں نہیں ہے، اسلام عمل کا دین ہے، عمل کا دین، ایسا عمل کا دین کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں جا کر تلوار اٹھا کر اسلام کے احیاء کے لیے، بلندی کے لیے کفار و مشرکین سے لڑا کرتے تھے۔ ایسا عمل کا دین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خندق کی کھودائی کے موقع پر وہ صحابہ کرام جو نبی کریم علیہ السلام کے ایک اشارے سے اپنی جان ان پر قربان کر دیں، اس کے باوجود خود خندق کی کھودائی میں عملی طور پر شرکت فرماتے تھے۔ کسی نے کپڑا ہٹا کر 1 پتھر دکھایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 پتھر دکھا دیے۔ یہ نہیں کہ وہ گھڑی یہاں پہن کے ایسے دکھاتے ہیں، اس طرح کر کے دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر بھاگتے ہوئے جاتے ہیں کہ اگلی محفل میں جانا ہے۔ تسلی کے ساتھ محفل ہونی چاہیے، ایک ہی ہو لیکن تسلی کے ساتھ ہو۔ تو بنیادیں کیا ہونی چاہیے؟ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس ایک آیت، بڑی طویل آیت ہے، اس کا کچھ حصہ بلکہ میں پیش کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے قلبی تعلق اور قلبی لگاؤ کی نوعیت کو بیان کر دیا، اس کی بنیادوں کو بیان کر دیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا تعلق قلبی اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تمہارے قلبی تعلق کی یہ مفہوم سنا رہا ہوں کہ تمہارے قلبی تعلق کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ میرے محبوب پر کامل ایمان لے آؤ۔
کامل ایمان، ایمان لائے بغیر قلبی تعلق کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا، وہ سب بالکل سراب کی مانند ہوگے، جھاگ کی طرح۔ بہت سارے آپ کو پتہ ہے غیر مسلم بھی نبی کریم علیہ السلام کے شان میں نعت لکھتے ہیں، یہ تو نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے ان سے بھی نبی کریم علیہ السلام کی شان بیان ہو جاتی ہے۔ لیکن ایمان لائے بغیر اگر وہ یہ کام کریں گے تو نبی کریم علیہ السلام کی شان کا تو اظہار ہو جائے گا، لیکن انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فالذین آمنوا بہ، ان پر ایمان لاؤ، ایمان کامل، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان اور دل ایک جیسا ہو، پھر کہیں جا کر تمہارے قلبی تعلق کی پہلی بنیاد یا پہلی اینٹ رکھ دی جائے گی۔ وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم بہت ضروری ہے۔ تعظیم کیا ہے؟ تعظیم یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی کامل اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی ساری خواہشات کو میرے لائے ہوئے کے تابع نہ کر دے۔ ادھر تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ کہیں برادری آ جاتی ہے، کہیں قومیت آ جاتی ہے، کہیں زبان آ جاتی ہے، تو کہیں رسم و رواج آ جاتے ہیں۔ یہی ہے نا ہماری زندگی میں۔ شادی بیاہ میں جائیں، ہماری رسم چلی آ رہی ہے، کہیں یہ تو شریعت کے خلاف ہے، نہیں، ہماری تو رسم چلی آ رہی ہے باپ دادا کے زمانے سے۔ ہماری قوم میں یہی ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جناب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ تو اطاعت رسول یہ قلبی لگاؤ کی دوسری بنیاد ہے، اور کامل اطاعت وضع میں، قطع میں، لباس میں، سب کچھ میں۔ یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ میں پکا مومن ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جو ظاہری سنت طیبہ ہے، سنیں بہت توجہ کے ساتھ، نبی کریم علیہ السلام کی جو ظاہری سنت طیبہ ہے، ظاہری سنت آپ کی داڑھی مبارک، سبحان اللہ، اس سے عزت ملتی ہے۔ یہ جو ہے نا، اس سے کبھی بھی انسان کو رسوائی نہیں، اس کے اعمال کی وجہ سے رسوائی ہو سکتی ہے، لیکن داڑھی کی وجہ سے اللہ کی قسم عزت تو ملتی ہے، رسوائی نہیں ملتی۔ اسی داڑھی کے ساتھ تو میں کہاں کہاں نہیں جاتا۔ نبی کریم علیہ السلام کی سنت عزت دینے کے لیے ہے، انسان کو ذلیل کرانے کے لیے نہیں۔ ظاہری 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 کسی اور کو مثال مت بنائیے۔ جب کہا جاتا ہے تو کہا جاتا فلاں کی بھی تو داڑھی نہیں تھی، فلاں کی بھی تو نہیں، ان کو مثال مت بنائیے، کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے۔ مثال اگر کسی ذات گرامی کو بنانی ہے، ان کو بنائیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ دنیا کی بات مانیں گے کہ اپنے رب کی بات مانیں گے؟ ہے نا؟ دنیا کی بات مانیں گے یا دنیا کو آپ دیکھیں گے یا اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ کا رب کہتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، ان کی زندگی کا ایک ایک گوشہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بس ختم۔ اس کے بعد مومن آگے کچھ بات نہیں کرتا۔ مومن اپنے رب اور نبی کریم علیہ السلام کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر لیتا ہے، گرا دیتا ہے، کہتا نہیں آگے کوئی بات نہیں کرنی، تو پھر کامیاب ہوتا ہے، پھر کامیاب ہوتا ہے۔ تو وَعَزَّرُوهُ، ان کی انتہائی تعظیم کرو، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کرو۔ رسول اللہ کی مدد ہے کیا؟ آج کہتے ہیں کہ دین کا کام علماء کا ہے، دین کا کام مولویوں کا ہے، دین کا کام ملاؤں کا ہے، دین کا کام جو ہے مفتیوں کا ہے، لیکن اللہ تو فرماتا ہے کہ میرے نبی سے اگر تمہارا قلبی تعلق ہوگا تو تم پھر میرے نبی کے لائے ہوئے دین کو آگے بڑھا رہے ہوگے، تم مبلغ بن جاؤ گے۔
اپنے علم کے مطابق نبی کریم علیہ السلام کے پیغام کو آگے پہنچانا، یہ نبی کریم علیہ السلام سے قلبی تعلق کی پہچان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی تعلق کی عظیم اور مضبوط ترین بنیاد ہے اور ان کی مدد ہے۔